بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ایک اہم مجلس ہے رہن کے مسائل اور احکام، رہن کے مسائل اور احکام کے موضوع پر۔ رہن عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی الحبس روکنے کے آتے ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رہن کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، کہ اگر تم سفر پر ہو اور قرض کا لین دین ہو جائے، لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو، جو جس کو تم نے قرض دیا ہے اس سے تم رہن لے سکتے ہو۔ فقہ میں رہن کی تعریف ہے ما یجعلہ الشخص وثیقۃ للدین الذی فی ذمۃ الآخر فی ذمتہ لآخر فی ذمتہ لآخر۔ رہن وہ سامان ہے جس کو کوئی شخص بطور دستاویز یا بطور اطمینان کے رکھتا ہے، اور اس قرض کے بدلے میں جو رہن رکھنے والے کے ذمے میں ہے دوسرے کو دینا۔ آپ دوسرے کو پیسے دینا ہے، اس کو اطمینان کے لیے، اس کے اطمینان کے لیے آپ کوئی چیز اس کے پاس رہن رکھ رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے غلہ خریدا، آپ کے پاس قیمت نہیں تھی تو آپ نے اپنا لوہے کا لباس، جسے اردو زبان میں درع کہتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس رکھوا دیا۔ اشترى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یہودی طعاما ورہنہ درعہ۔ ایک شخص ہوتا ہے جس کو راہن کہتے ہیں، رہن رکھنے والا، اس کو مدیون اور مقروض بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رہن وہ رکھتا ہے جس نے قرض لیا ہے۔ رہن وہ رکھتا ہے جس نے قرض لیا ہے، اور دوسرا شخص مرتہن جس کے پاس رہن رکھا جائے، اس کو آپ مقرض بھی کہہ سکتے ہیں، دائن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو رہن لیتا ہے وہ قرض دینے والا ہوتا ہے۔ تیسری اصطلاح شیء مرہون، یعنی جو چیز بطور رہن کے رکھی جائے، شیء مرہون۔ چونکہ یہاں پر مقصود قرضہ وصول کرنے کو یقینی بنانا ہے اور اس قرضے کو ڈبونے کا خطرہ ختم کرنا ہے، کم کرنا ہے، قرض لینے والے پر دباؤ باقی رکھنا ہے، اس لیے یہ رہن لیا جاتا ہے۔
لیکن شیء مرہون سے، رہن رکھی جانے والی چیز سے قرض دینے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ شیء مرہون، رہن رکھی جانے والی چیز راہن کی ملکیت ہی ہوتی ہے، رہن رکھنے والے کی ملکیت ہی ہوتی ہے، قرض لینے والے کی ملکیت ہی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے دوسرے سے 10 لاکھ روپے قرض لیا اور اپنا مکان رکھ دیا بطور رہن کے قرض دینے والے کے پاس۔ اب یہ مالک تو قرض لینے والا ہی ہے، لیکن بطور امانت کے قرض دینے والے کے پاس یہ جائیداد رہے گی۔ جب قرض لینے والا 10 لاکھ کا قرض ادا نہیں کرے گا تو یہ 10 لاکھ کا مکان بیچ کر، 15 لاکھ کا مکان بیچ کر یا 8-9 لاکھ کا مکان بیچ کر قرض دینے والا اپنا قرض وصول کر لے گا۔ اگر رقم بچتی ہے تو اس گھر کے مالک کو واپس کر دے گا، قرض لینے والے کو واپس کر دے گا۔ حدیث میں ہے لہو غنمہ علیہ غرمہ، کہ جو شخص رہن رکھ رہا ہے اس کی آمدنی سے فائدہ بھی وہی اٹھائے گا اور اس کے اخراجات بھی وہی اٹھائے گا۔ بطور رہن کے بکری کو رکھا گیا، اس کے چارے کے اخراجات بھی رہن رکھنے والا اٹھائے گا، اس کا دودھ بھی رہن رکھنے والا ہی فائدہ اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس بطور رہن کے بکری رکھ دی گئی قرض دینے والے کے پاس، اس کو اس بکری کا دودھ وغیرہ پینا جائز نہیں ہے۔ قرض پر نفع اٹھانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ قرض صرف اللہ کے واسطے ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے، اپنی آخرت بنانے کے جذبے سے ہی قرض دیا جاتا ہے اسلامی شریعت میں۔ ہمارے علاقوں کے اندر ایک طریقہ رائج ہے کہ ایک شخص کو 10 لاکھ روپے کے رقم کی ضرورت ہے، وہ شخص اپنا مکان بیچنا نہیں چاہتا، اس کے پاس جائیداد موجود ہے، اس کے پاس سونا موجود ہے، بیچنا نہیں چاہتا۔ حلال طریقہ، صاف طریقہ یہی ہے کہ مکان بیچ کر 10 لاکھ روپے حاصل کر لیجئے، سونا بیچ کر رقم حاصل کر لیجئے۔ لیکن دنیا کی محبت اور مکان سے دلی لگاؤ کی وجہ سے لوگ کسی دوسرے شخص سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں 10 لاکھ روپے دیجئے اور یہ مکان بطور رہن کے آپ لے لیجئے۔ دکانیں چلتی ہیں رہن سینٹرز کی، آپ یہ سونا رکھ لیجئے اور ہمیں 10 لاکھ روپے دیجئے۔ یہ 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں اور 10 لاکھ روپے دینے والا اس مکان کو استعمال کرنے لگ جاتا ہے، یا سونا رکھ لینے والا اس قرض پر سود لگانے لگ جاتا ہے۔ واضح ہے کہ جس نے 10 لاکھ روپے دیے ہیں اور مکان لیا ہے، وہ مکان بطور رہن کے لیا ہے اور رہن کے مکان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور وہ رہ کر
اس مکان کو استعمال کر کے گویا اپنے 10 لاکھ روپئے کے اوپر اس مکان کا کرایہ بطور انٹرسٹ کے سود کے وصول کر رہا ہے۔ اس مکان کا کرایہ ہے ماہانہ 5,000 روپئے۔ اگر یہ قرض دینے والا مکمل 5,000 قرض دینے والا مکمل 5,000 روپئے قرض لینے والے کو کرایہ ادا کرتا ہے تب تو جائز ہے، لیکن اگر وہ کرایہ ادا نہیں کرتا یا کم کرایہ ادا کرتا ہے تو وہ 5,000 روپئے گویا 10 لاکھ پر سود وصول کر رہا ہے اس رہن کے مکان کو استعمال کر کے۔ یہ روش بند ہونی چاہیے، چونکہ قرض دینے والا حقیقت میں کرایہ ادا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ قرض دینے والا حلال طریقہ یہ بھی تھا کہ میں نے آپ کو جو قرض 10 لاکھ دیا ہے، ہر مہینہ میں آپ کے مکان میں رہ رہا ہوں، اس لیے 5,000 روپئے کرائے کے مینس کرتے رہوں گا اور اسی حساب سے آپ پیسے واپس کیجئے۔ لیکن یہ طریقہ لوگ نہیں مانتے ہیں۔ سود خوری، سود کا لینا دینا ہی اس معاملے کی حقیقت ہے، اس سے بچا جانا چاہیے۔ سوچنا چاہیے کہ جو شخص 10 لاکھ روپئے دے کر مکان رہن پر لے رہا ہے اور جو شخص 10 لاکھ روپئے لے کر مکان رہن پر دے رہا ہے، تو آپ ویسے ہی 10 لاکھ روپئے کے مقروض ہیں، اور مثلاً یہ مکان بھی 10 لاکھ روپئے کا ہی ہے، تو آپ تو اس مکان کے حقیقت میں مالک نہیں ہیں، لیکن حرام سے بچنے کا شوق نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر نہیں ہے، یہ معاملہ رواج پاتا جا رہا ہے۔ قرض لیا گیا تھا 10 لاکھ روپئے، مکان رہن پر رکھا گیا 8 لاکھ روپئے کا، تو اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے اس کی کسی زیادتی کی وجہ سے، مرتہن کی زیادتی کی وجہ سے، تو یہ کہا جائے گا آپ کے 8 لاکھ وصول ہو گئے اور 2 لاکھ لے لیجئے۔ 15 لاکھ روپئے کی رقم، 15 لاکھ روپئے کا مکان رکھا اور اس کی اپنی غلطی سے وہ مکان ضائع ہو گیا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ 10 لاکھ روپئے کا قرض وصول ہو گیا اور 5 لاکھ روپئے امانت تھے وہ ضائع ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں شرعی مسائل کی رعایت کرنا چاہیے اور اپنے رواج کو بدلنے سے سہولت ہوتی ہے حرام سے بچنے میں، مائنڈ سیٹ کو بدلنے سے سہولت ہوتی ہے حرام سے بچنے میں۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ نے 10 لاکھ روپئے قرض لیا اور 10 لاکھ روپئے کا مکان انہیں بیچ دیا، کہ جس وقت مجھے آئندہ پیسے آ جائیں گے آپ اگر بیچنا چاہیں گے اس وقت کا جو ریٹ ہوگا تو ہم اس وقت خرید لیں گے، مقدر کا ہوگا تو وہی خرید لیں گے، مقدر کا نہیں ہوگا تو کوئی اور خرید لیں گے،
اس سے بہتر اللہ ہمیں دے گا۔ ہم حرام سے بچنے کے لیے اس گھر کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ مکان بیچ ہی دیجئے اور بیچ کر 10 لاکھ روپے کی رقم حاصل کر لیجئے، اپنی ضرورت پوری کیجئے۔ بات وہی ہے کہ جب تک نگاہ آدمی کی حرام سے ہٹتی نہیں ہے، حلال دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ حلال دروازہ کھلنے میں اسی لیے دیری ہو رہی ہے کہ ہماری نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ اللہ صحیح عقل و فہم ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وتصفو الحياة بنور هدى